فرشتوں نے ان کو جو آئے اور جنگ میں آ کے شہید ہو گئے، فرشتوں نے ان کو غسل دیا، اور غسل دے کر ان کو جب اتارا، آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئے تو دیکھا تو ان کے جسم سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ ملائکہ نے ان کو غسل دیا ہے، ملائکہ نے غسل دیا، فرشتے غسل دے رہے۔ یہ کیوں کامیاب ہوئے؟ یہ کہ کامیاب ہوئے تقاضے کو دبانے میں، کہ اگر تاجر یہ کہہ دے میاں آج نہیں کل ملنا، آج مال نہیں کل لے لینا، اور کل نہیں پرسوں لے لینا، کامیاب نہیں ہے، اس کے گاہک ٹوٹیں گے۔ کام تو اس کا چلتا ہے جو اپنے کام کے لیے قربانی دیتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت حنظلہ غسل کر کے آتے اور تقاضے پر نہ اٹھ کر آ جاتے کہ حضرت عامر جو ہے عمیر ابن حمام کھجورے کھاتے کھاتے شہید ہو رہے ہیں، کیا آواز لگی؟ خواہش کا قربان کرنا یہ آدمی کو ہر چیز کے اندر آگے بڑھاتا ہے۔ اگر تاجر اپنی خواہشات کی پورا کرنے میں لگا رہے تو مولانا اسلام بھی فرمایا کرتے تھے کہ کسی کے پاس اگر 1000 روپیہ ہو، اس سے 1000 روپیہ ہے، اس کی کل پونجی یہی ہے، اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ میری پونجی ضائع نہ ہو جائے۔ کوئی کام مل جائے، چھوٹے سے چھوٹی چیز مل جائے کہ اس کو 1000 روپے میں لے کے 1200 میں اس کو بیچ دوں، لیکن اگر اس نے اس 1000 روپے سے اپنی اس وقت کی خواہش کو پورا کر لیا تو بھائی بھوکا مرے گا نہیں؟ کیونکہ نہیں، اگر تو اس وقت کی اپنی خواہش کو قربان کر دے تو آئندہ تو بھی کھاتا رہے گا، تیری نسلیں بھی کھاتی رہیں گی۔ تو اس کو زمین پر لگا دے، جو دانے تیرے ہاتھ میں ہیں، جو گیہوں تیرے ہاتھ میں ہے، تو اگر اس کو زمین پر ڈال دے، اس کو اس وقت بظاہر ضائع کر دے تو تیرا پورا خاندان، تیرے سارے گھر والے کھائیں گے، اور تو آئندہ بھی کھائے گا، آئندہ بھی اگائے گا۔ لیکن اگر تو نے اس وقت کی خواہش کو قربان کر کے اور اس گیہوں کو زمین میں نہ ڈالا اور اس سے تو نے اپنے وقتی فائدے کو حاصل کر لیا تو ہمیشہ کے لیے فقر و فاقے میں، ہمیشہ کے لیے پریشان حال رہے گا۔ ہر شخص جانتا ہے یہی آخرت جو ہے، آخرت ہے اس کے مقابلے میں کہ جو اس وقت کی خواہشات کو قربان کر کے آخرت کو سامنے رکھ کر قدم اٹھا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ہمیشہ کی زندگی کو بنا دے گا۔ لیکن یہ کب ہے؟ جب آدمی فی الوقت جو تقاضا آئے اس کے لیے اپنی خواہش کو قربان کر دے۔ لیکن اگر اس طرح غور نہ کیا، اس لیے کہ ہر شخص دنیا میں کامیابی دیکھ رہا ہے، جو ناکام ہوئے وہ سامنے نہیں ہے۔ میں کیسے یقین کروں جو چیز میرے سامنے نہیں ہے؟ پچھلے جتنے ناکام ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو ہر طرح سے ناکام کر کے دکھلا دیا۔ تاجروں کو تجارت میں، زمینداروں کو زمینداری میں، بادشاہوں کو بادشاہت میں، اور تباہی کے جتنے راستے تھے وہ پچھلی قوموں میں اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی تباہی کا راستہ اس لیے الگ رکھا ہے کہ تاکہ آئندہ آنے والی امتیں سمجھ لیں، آئندہ آنے والی قومی جان لے کہ تباہی کا ایک ہی راستہ نہیں ہے، کہ اگر ہم دنیا کے حالات سے اور دنیا کی چیزوں سے تباہی کے اس راستے سے بچ جائیں گے تو اب کوئی راستہ تباہی کا نہیں۔ وما يعلم جنود ربك الا هو، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لشکر کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں جہاں خیریں ہیں وہاں عذاب کتنے قسم کے ہیں، کہ کسی کو دھسا کر، کسی کو اٹھا کر پھینک کر، اور کسی کو جلا کر، اور کسی کو غرق کر کر، طرح طرح سے اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو تباہ کیا ہے، اور ضعیفوں کو لا کر ان پر مسلط کیا ہے۔ ضعیفوں کو لائے، ہمیشہ دین کا کام ضعیفوں سے لیا، لیکن وہ ضعیف وہ قوی بنے جب انہوں نے اپنے منصب کو پہچانا، اور وہ سارے کے سارے قوت والے، وہ سارے کے سارے دعوے کرنے والے خدائی کے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو زیر کیا ہے ان ضعیفوں کے سامنے۔
شروع سے ہر دور میں ہوتا آیا، اب بھی یہی ہو رہا ہے، آئندہ بھی یہی ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آدمی دنیا کے اندر دنیاوی اعتبار سے وہ کامیابی کی زندگی گزار کر جو ہے چلا گیا دنیا سے، تو دھوکہ نہ کھائیں کہ وہ کامیاب ہے، اس کی ناکامی اس کی آنکھ بند ہونے کے بعد شروع ہو گئی۔ ناکامی کامیابی کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، ناکامی کامیابی کا فیصلہ انبیاء نے کر دیا۔ اس لیے میرا عزیز دوستو، سب سے پہلی بات، سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا تقاضا اس امت کا، جس پر یہ امت بنی ہے اور جس پر یہ امت فلاح پائے گی اور کامیابی پائے گی اور جس پر یہ امت سارے عالم کے اوپر چھائے گی، وہ واحد چیز ہے کلمہ اور نماز کی محنت۔ کہ کوئی زمانے میں دعویٰ کرنے والا نہیں ہے خدائی کا، بڑے سے بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا مالدار کیوں نہ ہو، اس زمانے میں کوئی بڑے سے بڑا آدمی کیوں نہ ہو، کوئی خدائی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ لیکن صحیح محنت پر خدا تعالیٰ نے ان بادشاہوں کی بادشاہت کو توڑا ہے جنہوں نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا بادشاہ ہوں۔ وہ فرعون کی بادشاہت کو توڑا ہے، لیکن کہیں پر توڑا ہے؟ ضعیفوں کی صرف کلمہ نماز کی محنت پر۔ کلمہ نماز کی محنت بڑی اونچی محنت ہے، یہ اس امت کا منصب ہے۔ لیکن امت جب اپنی کامیابی کو ایسے راستے میں دیکھنے لگتی ہے جس راستے سے خدا کے دشمن اور جس راستے سے رسول کے دشمنوں کو کامیابی ہوتی ہے، تو امت نہ اس کامیابی کو حاصل کر پاتی ہے اور نہ اس کامیابی کو حاصل کر پاتی ہے، نہ ادھر کی رہتی ہے نہ ادھر کی۔ وہ سراسر ناکامی ہے، اس میں جو کامیاب ہو رہے ہیں وہ بھی ناکام، اور اس میں جو اس میں ناکام ہے وہ تو ناکام ہے ہی۔ اب اگر امت اس راستے کو حاصل کرے جس راستے پر پچھلی امتیں ناکام ہوئی ہیں، تو یہ اس سے کامیاب نہیں ہو سکتی۔ وہ آدمی اسی راستے سے کامیاب ہوتا ہے جس راستے سے اس کی کامیابی کی ابتدا ہوئی ہے، کیونکہ انتہا تک اسی راستے سے کامیاب ہوگا۔ کہ دو امام اگر نماز پڑھا رہے ہوں کہ میں ایک امام کے پیچھے اقتدا کروں، اب میں کس کے اشارے پر چلوں؟ آیا جس کے ساتھ میں نے اقتدا کی نیت کی ہے، جس کا میں مقتدی ہوں، اس کی اقتدا میں چلوں، یا جو ادھر ادھر سینکڑوں ائمہ کھڑے ہیں ان کی اقتدا کروں؟ کیونکہ جس طرح ایک نماز پڑھنے والا امام کے پیچھے وہ ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو امام سے خارج نہیں سمجھ سکتا، اور ایک لمحے کے لیے اس کی نیت امام کی نیت سے نہیں بدل سکتی، کیونکہ اسی طرح یہ امت اپنے نبی کی مقتدی ہے اور اس کا نبی اس امت کا مقتدا ہے۔ یہ ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو غیر داعی تصور نہیں کر سکتی کہ میں اپنی دکان کا تاجر بعد میں ہوں، میں اپنے دفتر کا ملازم بعد میں ہوں، میں اپنی زمین کا کاشتکار بعد میں ہوں، میری ساری چیزیں بعد کی ہیں، میرا سب سے پہلا کام وہ کام ہے جس کام کے لیے میں اپنے نبی کا مقتدی ہوں۔ کہ اس 60 سالہ زندگی میں صرف اس طرح اتنا کام کرنے کی اجازت ہے جتنا ایک آدمی نماز میں عمل کر سکتا ہے۔ ایک آدمی نماز میں کتنا عمل کر سکتا ہے؟ یہ کہ کوئی تکلیف آئے، کوئی مضرت پیش آئے، کہ کوئی سانپ یا بچھو آ رہا ہے، اس کو مارنے کی نماز میں اجازت ہے۔ جسم کے کسی حصے میں کھجلی ہو، ایک ہاتھ سے کھجانے کی اجازت ہے۔ اگر زمین نہ ہموار ہے، ایک مرتبہ ہاتھ پھیر کر زمین کو سجدے کے لیے ہموار کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح اس کی پوری زندگی نماز پر ہے، اس کی پوری زندگی نماز پر ہے کہ یہ اپنے وقت سے تھوڑا سا وقت نکالے گا اپنی زمین کو دیکھنے میں، اور یہ تھوڑا سا وقت نکالے گا اپنی کسی تکلیف کو جو ہے رکنے میں، یہ تھوڑا سا وقت نکالے گا اپنی دکان کے لیے، دکان پر اپنی تجارت کے لیے۔ یہ آدمی تجارت کے لیے، زراعت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، خدا نے انسان کو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دو قسم کی مخلوق بنائی ہے، ایک انسان ہے، ایک حیوان ہے۔
لیکن اتنا فرق رکھا ہے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی تغیر ہوگا اور دنیا کے اندر کا حالات جو ہے سازگار ہوں گے اور دنیا کے اندر آدمی خدا کے نظام کو اپنا مخالف یا موافق بنائے گا تو وہ ساری کی ساری چیزیں ان حضرت انسان کے اعمال پر ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے جانوروں سے نہیں جو ہے حالات عالم کے تعلق کو رکھا ہے، حالات عالم کے تعلق کو انسان سے جوڑا ہے کہ یہ انسان، یہ 4 ہاتھ کا انسان یہ جیسے اعمال کرے گا ہم آسمان سے اس کے اعمال کے مطابق فیصلے نازل کریں گے. اس کے اعمال اگر سیلاب لانے کے ہوں گے تو لائیں گے، اس کے اعمال اگر زلزلے لانے کے ہوں گے تو لائیں گے، اس کے اعمال اگر تجارتوں میں ناکامی کے لانے کے ہوں گے تو لائیں گے، اس کے اعمال اگر فتنوں کے ہوں گے تو فتنے لائیں گے. لیکن اس کے اعمال اگر وہ اعمال ہیں جو انبیاء والے ہیں تو اس امت کی اسی طرح نصرت ہوگی جس طرح انبیاء کی نصرت ہوتی آئی ہے. راستہ اختیار کریں ناکامی کا، راستہ اختیار کریں ہم جو ہے برائی کا، کامیابی کا انتظار کریں. جب انسان ناکامی کے راستے کو اختیار کرتا ہے تو ناکامی کے راستے کی طرف کامیابی کو دینے کے لیے دوڑتا ہے کہ مخلوق کی طرف دوڑتی ہے. پھر خالق کی طرف تو رجوع جب ہوگا جب خالق کے بھیجے ہوئے انبیاء کے راستے پر ہوں گے. اسباب کی کثرت نے مخلوق کے رخ کو خالق سے ہٹا کر مخلوق کی طرف کر دیا کہ جہاں کوئی مسئلہ آئے گا فلاں سے مل لیں گے، ارے وہ فلاں سے کیا ملو گے، فلاں بھی خدا کا محتاج ہے، اس سے بھی خدا کی بادشاہت ہے، اس کے دل پہ بھی خدا کا جو ہے خدا کا حکم چلتا ہے، خدا اس کے دل پہ بھی حاکم ہے. اور دوسری قسم کیا ہے؟ کیونکہ وہ حیوان ہیں. ایک مخلوق بنائی ہے جس کو بھیج کر بلایا ہے، ایک مخلوق وہ بنائی ہے جس کو بھیج کر نہیں بلایا واپس. جس کو بھیج کر واپس بلایا ہے، جس کو بھیجا جاتا ہے بلانے کے لیے اس پر بڑی ذمہ داری ہوتی ہیں کہ کوئی تاجر اپنا کوئی ایجنٹ بنا کر بھیج دے یا کوئی بڑا آدمی اپنا چھوٹا آدمی بنا کر بھیج دے کسی علاقے میں، وہ اس کا منتظر رہتا ہے کیا خبر لے کر آیا ہے. جس کو جو بھیجا جاتا ہے اس کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. بھیجے جانے کا مطلب یہ کہ یہ آدمی واپس آئے گا. بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو بلانا ہے اور اسے آ کر جواب دینا ہے. وہ ایک کام کرنے کے لیے گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کے بارے میں نہیں کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ تو اس حضرت انسان کے لیے کہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ. کہ خلیفہ کا کیا کام ہے؟ خلیفہ کا وہ کام ہے کہ جو کام بھیجنے والے نے اس کے ذمے کیا ہے، کہ جو کام وہ کر رہا ہے مبلغ اول خدا ہے، اگر وہ اپنا خلیفہ بھیجتا ہے تو یہ مبلغ ثانی ہے. لیکن حیوانات کو بھیج کر واپس نہیں بلایا اور حالات عالم کو ان سے نہیں جوڑا کہ اگر بھینس کسی کا ٹکر مار دے اور ہاتھی کسی کو اٹھا کر پٹک دے، اونٹ کسی کا سر چبا جائے تو دنیا کے حالات اس سے خراب نہیں ہوتے. کہ میاں جانوروں میں فساد ہو رہا ہے لہذا سیلاب آ رہے ہیں، اور جانوروں میں فساد ہو رہا ہے لہذا مقدمات آ رہے ہیں، اور جانوروں میں فساد ہو رہا ہے لہذا زلزلے آ رہے ہیں. جانوروں کی کسی غلطی سے یا جانوروں کی کسی بھلائی سے دنیا میں کوئی تغیر نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کو بھیجا گیا ہے، بلایا نہیں گیا. حالات عالم تو ہم سے متعلق ہے، آپ سے متعلق ہے. حالات عالم ہم سے اور آپ سے متعلق ہیں. اب تقاضے دونوں کے مشترک ہیں کہ خدا نے جو تقاضے انسان میں رکھے ہیں وہی تقاضے حیوانات میں رکھے ہیں، اور وہ تقاضے رکھ کر احکامات انسان کو دیے ہیں، حیوانات کو احکامات نہیں دیے. احکامات صرف انسان کو دیے ہیں. احکامات انہیں دیے جاتے ہیں جن کے اندر ان احکامات کے خلاف تقاضے دیے جاتے ہیں.
کہ بیوی کا تقاضا، بچوں کا تقاضا، تجارت کا تقاضا، کھانے پینے کا تقاضا، سواری کا تقاضا، سائے کا تقاضا، یہ سارے تقاضے پہلے انسان کے اندر رکھے، پہلے ان تقاضوں کے خلاف انسان پر احکامات آئے کہ اب دیکھتے تو میرے لیے تقاضے قربان کتنے کرتا ہے، میرے لیے